YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ جس طرح ہاتھ میں کچھ اچھی لکیریں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہاتھ میں کچھ خطرناک لکیریں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم اتنا حتمی طور پر آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اس کا اشارہ ضرور دیتے ہیں کہ یہ علامت اس طرح، اور اس کے اگر ہاتھ میں کوئی پریشانی یا مشکل کی لکیر ہے تو اس کا حل بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لکیر بن گئی تو وہ لکیر مٹے گی نہیں، اس کا حل ہے۔ حل پتہ کیا ہے؟ آپ کوشش کریں کہ حسب توفیق صدقہ دے دیا کریں، آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی۔ تو آج جن لکیروں کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے زندگی کی خطرناک لکیر۔ زندگی کی خطرناک لکیر۔ تو خطرناک لکیر کہاں پر ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بنا کر ہی بتاؤں گا، اور آپ اس کو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں اس کو ضرور دیکھیں۔ کچھ ہاتھوں میں ایسے ہوتا ہے کہ زندگی کی جو لکیر ہے یہ لائف لائن، یعنی ایک ہاتھ میں تو یہ بالکل مکمل اور صاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیدھے ہاتھ کے اندر یہ بالکل صاف اور کلیئر لمبی لکیر ہوتی ہے، لیکن دوسرے ہاتھ میں یہ لکیر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی سے مراد یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں اس طرح سے اگر ایک ہاتھ میں مکمل ہے، دوسرے ہاتھ میں اس طرح سے ٹوٹی ہوئی لکیر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ ان لکیروں کو سمجھ لیں۔ کچھ ہمارے نئے لوگ جو ہوتے ہیں پروگرام دیکھنے والے، وہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم نے جو پروگرام دیکھا اس میں ایسا نہیں تھا، تو یہ ان کے لیے ہمیں ساری لکیریں دوبارہ سے ڈیٹیل سے بنانی پڑتی ہیں اور پھر سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ جو لکیر ہے، یہ دل کی یہ لکیر جو ہے، یہ قسمت کی لکیر، اور یہ میرج وغیرہ اور سفر وغیرہ، یہ اس طرح کی لکیریں جنی ہیں۔ تو اگر ایک ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں زندگی کی لکیر سالم ہے اور الٹے ہاتھ میں زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی کی لکیر ٹوٹ گئی تو ان کی کہانی ختم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی مصیبت میں بھی آ سکتے ہیں، کسی بڑے سانحے میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی نہیں جائے گی۔ کہتے نہیں زندگی ختم ہوگی، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہوگا کہ کوئی بڑی بیماری، جیسے کہ آج کل آپ عام دیکھتے ہیں، شوگر بھی ہمارے یہاں بہت بڑی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اور پھر اس طرح سے جنہیں حادثات ہیں، آپ نے اکثر دوستوں سے یا جاننے والوں سے سنا ہوگا کہ بھئی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بازو اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، ٹانگ پہ پٹی باندھی، کیا ہوا؟ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن کیا ہوا کہ ان کو معمولی سی چوٹیں آئیں۔ یہ اس طرح کی لکیر ہوتی ہے۔ ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں ضرور چیک کریں، اگر ایسی لکیریں ہیں تو صدقہ ضرور کر دیا کریں، تاکہ چھوٹی موٹی آفت یا چھوٹی موٹی پریشانی سے آپ محفوظ رہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی، یعنی آپ کی سوچ یا کچھ ایسا اگر آپ کو غلط آ رہا ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو ہماری سوچیں غلط آ رہی ہوتی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو بھئی اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز وہ گندے خیالات، وہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ رخسار نے سوال کیا پونے سے کہ میری شادی کب ہوگی اور میرا شوہر کیسا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو تھم کا جو ہے نشان جو ہے، جو انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا یہ بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے شادی کے بعد آپ کا مقدر بدل جائے گا، اور آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ کے نصیب میں دولت بہت ہوگی۔ بہرحال کوشش کریں کہ اندھا اعتماد کرنا چھوڑ دیں اور دل کا حال کسی کو نہ دیں، اسی میں آپ کی بہتری اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مذہب کی طرف لگا لیں، اسی میں آپ کی کامیابی اور اسی میں آپ کی جیت موجود ہے۔ جگدیت سنگھ نے سوال کیا بٹھنڈا سے کہ یہ بتائیں کہ میری نوکری کب لگے گی اور میرے حالات میں کب تبدیلی آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہے، اور کامیابی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں بہت اچھی ہے۔ انشاءاللہ جلد کامیابی ملے گی اور جلد ہی اچھا وقت بھی آئے گا۔
احساب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اور شادی اگر لو میرج ہوئی تو کیسے زندگی ہوگی، اگر ارینج میرج ہوگی تو کیسے زندگی ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حوالے سے شادی کے بعد آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے اچھی ہوگی، مگر ایسی اچھی نہیں ہوگی کہ آپ بیٹھ جائیں گے تو خود بخود دولت آئے گی۔ آپ کو کوشش اور جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ خیالات کی دنیا سے آپ کو باہر آنا ہے اور عملی دنیا میں قدم رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو دماغی لکیر ہے وہ بیک کی طرف جاتی ہے۔ ایسے لوگ تصور اور پلان تو بنا سکتے ہیں مگر عملی اقدام میں ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ شادی آپ کی لو میرج ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بہتر ہوگی، لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تب جا کے کامیابی نصیب ہوگی۔ شاہدہ بی بی نے سوال کیا ہری پور سے کہ یہ بتائیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اور یہ بتا دیں کہ کیا وہ دوسری شادی کر لے گا، اور یہ بھی بتائیں کہ اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ہم یہاں پہ صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں اور ایک سوال میں آپ نے 4 سے 5 سوال کر دیے۔ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی لکیر موجود ہے اور شوہر محبت کرتا ہے، اور آپ کے آنے والی زندگی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ شک اور وہم کی دنیا سے باہر آ جائیں، ورنہ اپنے ساتھ اپنے شوہر کی زندگی بھی الجھنوں میں ڈال دیں گی آپ۔ آصف خان صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ اپنا گھر کب ہوگا، نہ ہی اپنا گھر ہے اور نہ ہی پاس دولت ہے، یہ بتائیں کہ کب حالات بہتر ہوں گے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے جو ناخنوں کی علامت ہے یہ بھی بہت اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی سوچ اور آپ کا مزاج بھی بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وقت لگتا ہے۔ پہلا پیریڈ، دوسرا پیریڈ اور تیسرا پیریڈ درمیانہ ہوتا ہے، چوتھے پیریڈ میں ان کے پاس بے حساب دولت ہوتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے۔ نازیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی کہتا ہے کہ موڑوں کا درد ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے تو لگتا یہی ہے کہ میں اسی بیماری میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گی۔ دیکھیں، ہمت نہیں ہارتے، آخری وقت تک حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ بھی اچھی ہوں گے۔ کوشش کریں کوئی دیسی ٹوٹکا جو نا اس کا استعمال کریں، اللہ کے فضل سے آپ بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں صحت کی لکیر آگے بہتر نظر آتی ہے اور آگے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ عائشہ صدیق نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ کیا میں دوسری شادی کر لوں، میرے لیے بہتر رہے گی یا نہیں، کیونکہ میری ایک شادی ختم ہو چکی ہے اور دوسری شادی میں کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ بیوہ ہیں، تو دوسری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ کو بہت پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی، نہیں کی، یہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ باقی آپ اب شادی کر لیں، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں لانگ ٹریول یعنی سفر بھی ہیں حج یا عمرے کے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف راغب کریں، اور سب سے بہتر جو نا آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کی ایک تسبیح روز پڑھا کریں، تاکہ آپ جن مشکلوں اور جن پریشانیوں میں گری ہوئی ہیں اس سے آپ باہر نکلیں اور آپ کو اللہ مزید کامیابیاں نصیب کریں۔ فہیمہ نے سوال کیا ہے کابل سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی رہے گی۔ محمد ایوب نے سوال کیا ہے محمد ایوب خاصخیلی نے سوال کیا ہے کوٹری سے کہ میری عمر 44 سال ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ میری شادی میں کیا رکاوٹ ہے اور کیا میری شادی ہو جائے گی۔ محمد ایوب خاصخیلی صاحب، انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے تھوڑی کوشش کریں نا، خالی بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے جدوجہد کریں، آگے بڑھیں، اور یہ وقت آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس وقت میں سستی نہ کریں۔ دوسرا، اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں اور کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، آپ کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ مہوش نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور اگر لو میرج کی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہے، ارینج میرج کر لیں، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ سیدہ مہوش بطول نے سوال کیا لاہور سے کہ میری ڈیورس ہو گئی ہے، یہ بتائیں کوئی دوسری شادی میری قسمت میں ہے یا نہیں، اور کوئی اچھا انسان میری قسمت میں آئے گا یا میں اکیلے زندگی گزاروں، میرے لیے کیا بہتر ہے۔
آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور دوسری لکیر آپ کی شادی کی جو موجود ہے یہ بہت گہری اور صاف لکیر ہے۔ ایسی شادیاں عموماً کامیاب ہوتی ہیں اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوتی ہے۔ شادی کرنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور دوسری بات، کوشش کیجیے گا کہ ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ پہ بدنامی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اندھا اعتماد کرتے ہیں اور بغیر سوچے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ہر قدم سوچ کے اٹھانا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔